اب اس میں اگر آپ کی کوئی چیز ہو، قیمتی چیز، اور آپ کسی کے ذریعے اٹھا کے وہاں لے جاؤ، تو آپ پیچھے سے دیکھتے نہیں رہتے کہ اچھا یہ کدھر لے کے جا رہا ہے، اور صحیح اٹھایا ہے، صحیح رکھا ہے؟ کیسے آپ ٹھیک ہاتھ ٹھیک کروا رہے ہوتے، پوزیشن ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں اور مضبوط کراتے کہ ٹھیک سے پکڑ کے رکھنا. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. جب بندے اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ دیکھتا ہے کتنے شوق سے پڑھ رہے ہیں، کیا محبت ہے ان کے دلوں میں، کیا خشیت ہے، کس دل سے اس کو لے رہے ہیں. ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیا کریں کہ ہم کس خوشی کے ساتھ اس کو لیتے ہیں. اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. سب لکھا، ایک ریکارڈ مینٹین ہے اس کا، سب کا ڈیٹا سٹوریج میں ہے. سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کون ہے اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا ہے ان کے لیے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں. اللہ ان کو دنیا میں بھی اچھی خبریں سنائے گا، دنیا میں بھی ان کو جلد ملنے والی خوشخبری دے گا، دنیا میں بھی ان کے اسلام کو ترقی بخشے گا، عزت بخشے گا. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ خود بھی نہیں بدلتا، وہ اپنے عہد پر قائم ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. پھر بتائیے کدھر جاتے ہیں اس کو چھوڑ کر. ولا يحزنك قولهم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں. انسان جب بھی کچھ اچھا کام کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرور کرٹیسائز کرتے، انہوں نے کوئی نہ کوئی شوشہ بازی کرنی ہے، اس سے پرواہ نہ کریں. ان العزت للہ جميعا، لوگوں کی باتیں، جھوٹے پروپیگنڈے تمہاری عزت کو کم نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا الزام ہے جو نہیں رکھا گیا تھا؟ ذاتی زندگی میں، تبلیغ کی زندگی میں، ہر جگہ. لیکن کیا آپ کا نام بلند ہو کر نہ رہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تھا. جب آپ کسی کو کوئی اللہ کی بات بتاتے، وقتی طور پر لوگ آپ کو نہ بھی پسند کریں، لیکن دل میں ان کے ضرور آئے گی بات کہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. تنہائی میں، اکیلے میں ضرور سوچیں گے کہ ایسا تو ٹھیک ہی تھا، اور اللہ کو تو پتہ ہے آپ کیا کر رہے تھے. لہذا کبھی بھی انسان عزت جانے کے ڈر سے اچھی بات بتانا، اچھا کام کرنا نہ چھوڑے، کیونکہ وقتی طور پر اگر کچھ بادل آ بھی گئے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی اصلاح کر دے گا، دوبارہ سورج چمک اٹھے گا، آپ کی عزت کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. هو السمیع العلیم، وہ سننے والا، جاننے والا ہے. آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہو یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، غلام ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. بس ان کا خیال ہے یہ، بس وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو. رات کی نیند راتی کی ہوتی ہے، دن کو جتنا بھی سو لے وہ مزہ نہیں. اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کریں. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحانہ هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، اسے بیٹا کیا کرنا ہے؟ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں، ان کا کوئی سورس نہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. متاع فی الدنیا، دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، یعنی میں اپنا کام پھر بھی کروں گا.
تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، یہ میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا جو تمہیں میں ہدایت کی بات بتا رہا تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اسی سے سمجھ آ جائے گی کہ نہ ماننے والوں کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، متکبر لوگ تھے اور وہ مجرم تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو، یعنی جادو، جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انشر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔ اللہ اپنے نافرمانوں سے حق کو، اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، ہاں مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، صرف یوتھ تھی جو آپ پر ایمان لائی، کیونکہ بڑے لوگوں کی تو بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو صحابہ تھے میجورٹی ان کی ینگسٹرز پر مبنی تھی۔ حضرت علی صرف 7 سال کے تھے جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ظاہر جب فوت ہوئے ہوں گے تو یعنی 23 سال کے بعد اس وقت آپ دیکھیے کہ کیا عمر ہوگی ان کی، اسٹل ینگ۔ پھر سے حضرت جعفر، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس تو بہت ہی چھوٹے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو مصلحت کوشی کا شکار نہیں ہوتے، جو چیلنجز کو قبول کر سکتے ہیں، جو قربانیاں کر سکتے ہیں، اور یہ پوٹینشیل عموماً یوتھ میں زیادہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور واقعہ یہ کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اس وقت کی سپر پاور تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد سے نہیں رکتے، یعنی کسی بھی طرح کسی کو سزا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ رکھو اگر مسلمان ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر انسان کو کسی قوت سے ڈر لگتا ہو تو حل کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ پہ توکل کر کے اللہ کا حکم مانتا چلا جائے۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اہل ایمان پر کوئی ایسا دور آ جائے کہ جہاں وہ مسجد بھی نہ جا سکیں، مسجدوں پر داخلہ ہی بند ہو جائے، یا خوف و ہراس کی کیفیت ہو، یا کوئی ایسی اویلیبلٹی نہ ہو، تو اس صورت میں پھر کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟
گھروں کو مسجد بنا لیں، گھروں کو قبلہ بنا لیں، یعنی گھروں کو مرکز بنا لیں، گھروں میں عبادت کریں، لیکن پھر بھی اجتماعی عبادت کریں، مل جل کر عبادت کریں، پھر بھی بڑے پیمانے پر نہیں تو چھوٹے پیمانے پر اکٹھے ہو کر کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔